تو میں نے ان سے ایک سوال پوچھا کہ محرم کے حوالے سے مجھے کوئی بات بتا دیں۔ مفتی شمس الدین ضیاء صاحب دامت برکاتہ العالیہ سے، تو انہوں نے اس بارے میں کہا کہ دیکھو بھئی، یہ قرآن مجید کی یہ سورہ کہف کی آیت پڑھی، آیت نمبر ہے 22۔ تو جب ان سے پوچھا محرم کے حوالے سے اور موجودہ حالات کے حوالے سے کچھ ہمیں بتائیں، مفتی شمس الدین ضیاء صاحب نے سورہ کہف کی آیت نمبر 22 تلاوت کی اور اس میں سے پھر اللہ کے احکامات بتائے۔ سب سے پہلے تو انہوں نے کہا کہ اس پہ بہت زیادہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں قرآن سے سمجھنا چاہیے کہ اللہ کا قرآن تاریخی معاملات میں، تاریخی چیزوں میں، تاریخی شخصیات میں کیا کہتا ہے۔ یہ ایک اصول ہے، صرف واقعہ کربلا سے متعلق نہیں، انسانی زندگی میں، تاریخ میں جتنے بھی واقعات ہیں ان سب کے اندر یہ ایک اصول اللہ نے بیان فرمایا۔ تو انہوں نے یہ آیت پڑھی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سیقولون ثلاثۃ رابعہم کلبہم۔ اصحاب کہف کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ وہ ثلاثہ، تین تھے، رابعہم کلبہم، چوتھا ان کا کتا تھا، وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں خمسۃ، اصحاب کہف 5 تھے، سادسہم کلبہم، چھٹا ان کا کتا تھا۔ آگے اللہ تعالیٰ رزلٹ دے رہے ہیں، رجمم بالغیب، اندھیرے میں تیر چلا رہے ہیں۔ جو کہہ رہے ہیں کہ وہ 3 تھے، چوتھا کتا تھا، یہ بھی جو کہہ رہے ہیں کہ وہ 5 تھے، چھٹا کتا تھا، کیا کر رہے ہیں؟ رجمم بالغیب، اندھیرے میں تیر مارے ہیں، اٹکل پہ چنی جسے ہم لوگ کہتے ہیں، اس طرح سے چل رہے ہیں۔ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ، اور بعض لوگ تو یوں کہتے ہیں کہ وہ 7 تھے، 8واں ان کا کتا تھا۔ تو ان سب باتوں کے بارے میں انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ آگے ہمیں 3 احکامات دے رہے ہیں ان تاریخی معاملات، واقعات کے حوالے سے۔ وہ 3 احکامات کیا ہیں؟ انہی کو ہمیں محرم اور ہر بڑے واقعے اور ہر بڑی شخصیت کے مطابق سمجھنے کی ضرورت ہے۔ وہ 3 احکامات کیا ہیں؟ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ، کہ محبوب آپ فرما دیجئے، اللہ بہتر جانتا ہے، گہرے تفصیلی تحقیقی حقائق کو کون جانتا ہے؟ اللہ۔ وَمَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ، دنیا میں تھوڑے ہی لوگ حقیقت کو اور اس کی اصلیت کو جانتے ہیں، ورنہ اکثریت دنیا میں جو ہے نا وہ اسی طریقے کی ہے، رجمم بالغیب۔ جو کہتے ہیں 3 تھے، چوتھا کتا، 5 تھے، چھٹا کتا، 7 تھے، 8واں کتا، ان سب کے بارے میں گویا کہ ہم یہاں سے لے لیں کہ یہ جو باتیں کر رہے ہیں یہ اکثریت کے اس میں جا رہی ہیں۔ اور آگے اللہ کے فرما رہے ہیں، آپ کہہ دیجئے قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ، اللہ ہی صحیح جانتا ہے، اور دنیا کے اندر جاننے والے اس کے تھوڑے، وَمَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ۔ حقیقت کو بیان کرنے والے، آج کربلا کے واقعے کو بھی دیکھ لیں تو حقائق کو اور صحیح اعتدال کے نظریے کو بیان کرنے والے تھوڑے ہیں، اور رجمم بالغیب میں بہت زیادہ ہیں۔ آگے اللہ کیا فرماتے ہیں؟ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا، یہ سب ظاہر کی باتیں کرتے ہیں، ظاہری رخ جو نظر آ رہا ہوتا ہے اس کی طرف بات چیت کر رہے ہوتے ہیں۔ وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا، اس کے بارے میں زیادہ سوال، گہرائی اور تحقیق میں جانے کی ضرورت نہیں، مفہوم میں نے عرض کیا۔ ابھی انہوں نے قرآن مجید کی آیت پڑھی، اس کے بعد چند اور مثالیں دیں۔ اب دیکھیں، ان کی بات ہوتی تھی بعض دفعہ مختصر یا بہت چھوٹی جملوں میں بڑی بڑی باتیں کر لیا کرتے، تو میں اس کو کھول رہا ہوں۔ انہوں نے ایک مثال دی، انہوں نے کہا آج تک بنگلہ دیش کی تاریخ آزادی متعین نہیں ہو سکی ہے، تو 50 سال پرانی بات ہے، اس میں کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، تو 1400 سال پرانی بات کیا۔ جب انہوں نے یہ بات کہی تو آگے میں نے پھر 2-3 باتیں آگے سے جوڑی۔ قائد اعظم کی ذات، اس کے بارے میں مختلف روایات موجود ہیں، کوئی کہتا ہے سیکولر تھے، وہ کہتا ہے یہ تھے، وہ کہتا ہے یہ تھے۔ اور علماء حق کیا کہتے ہیں؟ علماء حق یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے موت سے پہلے پاکستان کراچی فون کیا زیارت سے، حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ کو فرمایا کہ آپ نے رکنا ہے، آپ نے جنازہ میرا پڑھانا ہے۔ پاکستان جب بنا تو ڈھاکہ میں مولانا ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، کراچی میں مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ سے وہ جھنڈے لہروائے۔ یہ ڈاکومنٹڈ بات ہے، لیکن یہ اسی میں آ رہا ہے الا قلیل میں، کہ تھوڑے لوگوں کو یہ بات معلوم ہے، باقی تو رجمم بالغیب۔ قائد اعظم کے حوالے سے بھی بڑا چل رہا ہے، بڑی شخصیت تھی نا۔ اب دیکھیں، میرا جب انتقال ہونے لگے اور میں چاہوں کہ میری کوئی شخص نماز جنازہ پڑھائے، تو میں کیا یقین کر رہا ہوں کہ نماز جنازہ دعا ہے، مجھے اس کی شخصیت، اس کے علم، اعتقاد اور تقوی پر یقین ہے کہ اس کی دعا میرے لیے مفید ہوگی، اور میں اس شخص سے بالکل ذہنی، قلبی، روحانی ہر طریقے کی مطابقت، ایک تعلق رکھتا ہوں۔ زندگی میں کھوٹ چل سکتا ہے، نماز جنازہ کی وصیت میں کھوٹ نہیں چل سکتا۔ کوئی ہے جو اپنی نماز جنازہ میں کسی غلط آدمی کو کہے میری نماز جنازہ پڑھائے؟ ممکن نہیں نا۔ اب یہ چیز قائد اعظم کے رخ کو واضح کر رہی ہے، لیکن رجمم بالغیب میں جائیں تو 10 باتیں آ جاتی ہیں، کوئی کہتے ہیں سیکولر تھے، کوئی کہتے ہیں یہ تھے، کوئی کہتا ہے وہ تھے، کوئی کہتا ہے وہ تھے۔
تو آج تک تو ہم یہاں پہ ایک پیج پہ نہیں ہیں. پھر ہم تحریک پاکستان کی کوششیں اور تحریک پاکستان کے حالات اور واقعات کو لے کے چلیں تو وہاں بھی درجنوں باتیں ہیں, کہیں ایک جگہ پہ کھڑے ہی نہیں ہوتے. پھر لیکن وہاں بھی جو محتاط لوگ ہیں وہ تھوڑے ہیں جو حقیقی پس منظر کو بیان کرتے ہیں. باقی تو پھر ہر آدمی اپنے مفاد, اپنا نظریہ یا اپنا کوئی تعصب یا اپنا کوئی خاص مقصد اس کے تحت اس کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں. تو اس طرح کی بہت ساری باتیں ہیں. تو یہ انہوں نے محرم کے حوالے سے بات کو سمجھایا. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں, بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے.